اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید ہے، اور یہ راہ معرفت اور ولایت کی بنیاد ہے، کیونکہ یہی وہ اصل عقیدہ ہے جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دین و دنیا کی سعادتیں اور کامیابیاں توحید کی نظر عنایت سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ توحید کا مادہ وحد ہے، جس کے لفظی معنی ایک کے ہیں۔ آحد اور واحد بھی دراصل اسی لفظ کی صورتیں ہیں۔ اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ کو ایک الہ یعنی معبود برحق جو اپنی ذات اور صفات میں بے مثل اور یکتا ہے، اسے تسلیم کرنے کو توحید کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ جب وہ ایک ہے تو اسے واحد ماننا ضروری ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو معبود واحد دل و جان سے وہی مانتا ہے جو اس کا صحیح معنوں میں بندہ بن جاتا ہے۔ اے معرفت خداوندی کے طالب، یاد رکھ، جب تک بندہ اپنی نفی کر کے اسے معبود واحد جان کر اس کی عبادت نہیں کرتا تو بندے کا عقیدہ توحید کامل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہے اور اس کے ہر کام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید کی حقیقت اور اسرار اس وقت اللہ تعالیٰ کے طالب پر منکشف نہیں ہوتے جب تک بندے کے دل میں مکمل طور پر اخلاص پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پروردگار عالم نے خود بھی فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں عبادت کے لائق ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنا کفر اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معبود اور برحق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ خوبیاں ہی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو مانتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے ذکر میں دن رات محو رہتے ہیں، اسی کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع و سجود بھی اسی کے حضور کرتے ہیں، اسی کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کے دامن شفاعت کو تھامے ہوئے ہیں۔ بس اے دوست، یاد رکھ، اللہ والوں کی طرح تو بھی ہر حال میں اس سے اپنا الہ تسلیم کر۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی اور رسول آئے، ہر ایک نے ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اللہ ہی سب کا الہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، اسی لیے اسی کی عبادت کی جائے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معبود واحد کو تسلیم کرنا توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں یگانہ ہے اور وہ اپنے افعال و اختیارات میں یکتا ہے۔ وہی سارے جہانوں کا رب ہے، وہی مالک کائنات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اسی کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں، وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کی ذات کو بقائے دوام ہے، اس کے سوا ہر چیز کو فنا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ واحد ہے اور اس کی ذات ہر لحاظ سے کامل ہے، اس کی احدیت بھی اکمل ترین ہے۔ پس معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ہر طرح کامل و اکمل ہے، اس کی تخلیق کردہ مخلوق میں کامل و اکمل ہے، اس کی تخلیق کردہ مخلوق میں کوئی بھی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا میرا کوئی چارہ ساز نہیں ہے، اور سب جہان والوں کا تو ہی واحد معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو ہی تھا، اور اب جب ساری کائنات اے اللہ تیرے سامنے ہے تو پھر بھی تو ہی ہمارا الہ ہے، اور جب یہ دنیا مٹ جائے گی تو پھر بھی تو ہی رہے گا۔ جب ہر حال میں تجھے بقائے دوام ہے تو پھر تیری مخلوق کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ تو ہی سب کا معبود برحق ہے۔ اے اللہ، تو خود بھی اپنے کلام میں جا بجا یہی بتاتا ہے کہ میں معبود واحد ہوں، پھر میرے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، میرے عرش پر میرے سوا کوئی اور نہیں، اور میں ہی رب عرش کریم ہوں اور میں ہی رب عرش عظیم ہوں۔
حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بھی اکثر مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں ہر وقت التجا کرتا ہوں کہ تو ہی میرے عقیدہ توحید کو استقامت بخشے اور مجھے ہمیشہ اپنی وحدانیت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو